غیر مسلم مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ختنہ آپ کراتے ہیں یہ تمہارے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو آگے میں بیان کروں گا، ہے من گھڑت کہ کس طریقے سے یہ سزا کے طور پر ایک پیغمبر پہ مسلط کیا گیا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے آپ سارے لوگ کرتے ہیں، یہ سزا اس کے سب لوگوں کو مل رہی ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت ہے، اس لیے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب تک یہی لڑائی جھگڑا چلتا آ رہا تھا، لیکن جیسا جیسا سائنس کا دور آتا گیا تو ظاہری بات ہے سائنسدان اب ہر چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور سائنسدان ایک چیز کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سرچ کریں گے، سائنسی تحقیق سے دیکھیں کہ آخر وہ حق تو ہے لیکن اس کے اندر فائدے کیا ہیں۔ اس لیے وہ مانتے ہیں، اور ہم حضور کا فرمان اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے حضور کا فرمان نام پہ لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خیر سے ختنے کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں، عیسائیوں کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دو بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ لونڈی تھی، اور دوسری جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی بیوی تھی۔ اب ان کی اولاد حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوتی ہے جو کہ لونڈی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی رو رہے ہیں، تو جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو دوسری بیوی نے طعنہ دیا ہے کہ تم غلام ہو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم ایک غلامہ کے بیٹے ہو، تو اس وجہ سے یہ رو رہے تھے۔ خیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھا کر بجھا کر خاموش کرا دیا کہ یہ ایسے معاملات گھروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک حسد تھا دوسری بیوی کا، تو انہوں نے اس کا علاج کرنے کے لیے کام کیا کہ سب سے پہلے ایک بیوی نے دوسرے کے کان ناک چھید دیے، اور جس کی وجہ سے آج تک مسلمان یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بیوی نے کیا کیا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف میرے پاس رہے، سوتے ہوئے دھوکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ختنے کر دیے تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس نہ جا سکے شرم کی وجہ سے۔ یہ وہ بات کرتے ہیں نعوذ باللہ، ایسا حالانکہ تاریخ میں کچھ معاملہ ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور ناف بریدہ تھے، یعنی کہ ناف کٹی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے ختنہ ان کا پہلے سے ہو گیا ہوتا تھا، اور یہ عظمت کی نشانی تھی کہ اللہ پیغمبروں کو ایسے پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فوراً حکم مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک میدان کے اندر تھے، تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے میرے پیغمبر، اب میں حکم دیتا ہوں کہ یہ جو ختنہ ہے یہ لازم قرار دیا گیا ہے، اب اس پہ عمل کرنا چاہیے، میں بھی حکماً کہتا ہوں کہ اس پہ عمل کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کوشش کی کہ مجھے کوئی چیز مل جائے جس سے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور یہ حکم پورا نہ ہو تو مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن وہاں پہ کوئی چیز نہ ملی، تو کافی تلاش کرنے کے بعد ایک شیشے کا ٹکڑا ملتا ہے، تو اس سے آپ اپنی ختنہ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال کی ہوتی ہے، یعنی کہ تاریخ کے اندر جو فزیکلی ایک پریکٹیکل جو ختنہ کیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ بھی کیا تھا، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ گویا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دھوکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ کیا گیا تھا جو کہ ایک بیوی نے کیا تھا، تو اس طریقے سے یہ سلسلہ آ گیا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں اصل میں یہ بات ہے۔ اس صحیح ستہ کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا تھا۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے، تاریخ کے مطابق ہمارے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے، اور ان کے بعد مسلسل یہ ختنہ ہوتا گیا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مبعوث ہو گئے تو آپ نے اس چیز کا حکم دیا، اور یہ آگے اس طریقے سے چلتی رہی۔ اب جب ہمارے دوسرے جو مسلک ہیں ان کا بھی اپنا موقف ہے، لیکن اس پہ متفق ہیں کہ یہ ایک سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن
کفار یہودی عیسائی اس چیز کو نہیں مانتے اور آج تک ہمارا اعتراض کرتے رہے کہ جو مسلمان کر رہے ہیں سزا کے طور پر یہ کر رہے ہیں، ان ایک سزا ملی تھی پیغمبر کو اور وراثت میں یہ سزا ان کو ملی ہے۔ لیکن اب جب سائنسی دور آ گیا، تحقیق ہوتی گئی ہر مسئلے پہ، تو اب کچھ معاملات اور آگے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی فرمودات ہیں ان پر سائنس تحقیق کر رہی ہے۔ وہ ایک چیز کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا، لیکن وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نبی ہے، پیغمبر ہیں۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے رسول کا حکم ہے، ان کی بات ماننا ہم پہ فرض ہے۔ لیکن سائنسدان سرچ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ فرمایا سچ ہے، لیکن اس کے اندر فائدے کیا ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے۔ بہت ساری ایسی سنتیں ہیں حضور پاک علیہ السلام کی جن کے اوپر سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور پھر آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارے دنیاوی بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے خطرے پہ سرچ کی، تو ریسرچ کرنے کے بعد عالمی ادارہ صحت کا جو ہے سب سے بڑا ہے، وہ ریسرچ سامنے جو لے کر آیا اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ خطرہ سب کو لازمی کروانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ نہیں کروائیں گے تو اس کا جو اوپر گوشت ہوتا ہے اس کے اندر ایسے جراثیم پلتے ہیں کہ جن سے سوزش ہو سکتی ہے، یعنی کہ پیشاب کی نالی کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اور سوزش ہونے کے ساتھ یہ آگے پھیل کر کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر اسی حالت میں انسان بڑا ہو جاتا ہے، شادی کر لیتا ہے یا کسی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو یہ جراثیم وہ اپنی عورت کے اندر بھی ٹرانسفر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو بھی کینسر کا خدشہ یا سوزش کا خدشہ رہتا ہے۔ لہذا اس لیے ایک تو ختنے لازمی کرانے چاہیے، سنت ہے یا نہیں ہے، سائنسی طور پر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ختنے کرانے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ختنے نہیں کراتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مستری کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت، کیونکہ پہلا دور یہ تھا کہ اس کے اندر مرد کی طاقت ہوتی تھی، خوراک کی تھی، اب وہ معاملہ نہیں ہے، خوراک کے اندر کمی آ گئی ہے، تو ظاہر بات ہے مرد کی باڈی کے اندر بھی کمی آ گئی ہے، لیکن عورت کے اندر خواہشات کا مادہ ویسے ہی رکھا گیا۔ اب جب مرد عورت سے مستری کرتا ہے تو ختنہ نہ ہونے کی وجہ سے رگڑ بہت زیادہ پڑنے سے یہ جلد سوزش کا امکان بن جاتا ہے، اور یہ سوزش اتنی پھیل جاتی ہے کہ یہ اندر پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب یہ تنگ ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا کے اندر ابھی تک ریسرچ کے مطابق کوئی دوائی نہیں ہے، طبی علاج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کی سرجری کی جائے، اور سرجری کرنے کے بعد پھر نالی کھولی جاتی ہے، ساتھ میں ختنہ کیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ تو گویا سائنسی لحاظ سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ختنہ بہت ضروری ہے۔ اور جب یہ اس ادارے نے رپورٹ جاری کی تو اس وقت بہت بڑے مذہبی لوگ، یعنی کہ جو عیسائیت کے اندر اور یہودیت کے اندر مذہبی لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، کافی دباؤ ڈالا، لیکن اس عالمی ادارے نے واضح کہہ دیا کہ میں نے سائنس کی روشنی کے اندر یہ سارے احکامات بتائے ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ رائج طریقہ ہے، میں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون بنانا چاہیے کہ جو بچہ بھی بڑا ہو تو اس کے ختنے کر دینی چاہیے۔ اب ختنے ہم مسلمان ہونے کے ناطے بچوں کی کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو جب تک کوئی مسئلہ نہ ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے بچے کے ختنے کر دینے چاہیے۔ ہاں اگر بچہ جو وہ بڑی عمر کا ہو جائے، پہلے کوئی مسئلہ ہو تو جس عمر میں اس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے ممکن ہو تو اس کے ختنے کرنے چاہیے۔ اور اس طریقے سے ایک مثال یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان سنت ہے، تو سنت پہ عمل بھی ہوگا، اور ساتھ میں اب تو سائنسی تحقیق بھی آ گیا ہے، تو اس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری لاچاریوں سے بچ سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔